بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 ہم نے شروع کیا تھا، اور کل کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 48 تک 48 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لفظی ترجمہ آگے سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 49 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سریز ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ اور از جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی۔ اچھا، یہ لفظ یہاں پر یاد رکھنا ہے آپ نے، نجیناکم استعمال ہوا ہے، اگلی آیت میں انجیناکم استعمال ہوا ہے، یعنی دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا معنی یہاں پہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے تقریباً سیم کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا فرق ہے وہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ لفظ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون فرعون کی قوم سے، فرعون کی آل سے، یسومونکم یسومونا وہ چکھاتے تھے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں، وہ تمہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کم تمہیں، یسومونکم تمہیں دیتے تھے، سوء العذاب، سوء برا کو کہتے ہیں یا برائی کو کہتے ہیں، العذاب عذاب کا ترجمہ اردو میں بھی عذاب ہوتا ہے، تو سوء العذاب برائی کا عذاب یا برا عذاب۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، تو یہاں پر یذبحون کیونکہ یہ تفسیر میں میں انشاءاللہ اس کا بتاتا بھی ہوں آپ کو، ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے ذبح، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو۔ تو یذبحون کا ترجمہ آپ نے ذبح والا نہیں کرنا، بلکہ یہ کیونکہ باب تفعیل سے ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے بری طرح ذبح کرتے تھے کرنا ہے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، یہ بلاء عظیم اس کا تعلق آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو بلاء عظیم، بلاء آزمائش، عظیم بہت بڑی، من ربکم درمیان میں جو ہے وہ موصوف اور صفت کے درمیان میں اس کا ترجمہ الگ سے ہوگا۔ تو بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ لفظی ترجمے کی طرف دیکھیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ تو بلاء آزمائش تھی، عظیم بہت بڑی، تو بلاء عظیم بہت بڑی آزمائش تھی، ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ اب دیکھیں یہاں پہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ آیا، پیچھے نَجَّيْنَاكُمْ تھا، یہاں پہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، بِكُمْ تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمْ تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر انجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا ہم نے میعاد مقرر کی، موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کی، تو 40 کو کہتے ہیں لیلتاً راتوں کی، ثم پھر
اتخذتم تم نے بنا لیا العجلا بچڑا من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ آیت نمبر 52 دیکھ لیں، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے، اچھا اس کا سریح ترجمہ دیکھ لیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تمہیں من بعد ذلک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں آیت نمبر 52 تک، اور اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے تو پھر آگے اس کا ترجمہ مزید ہم پڑھ لیں گے۔ تو اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر جہاں تک ہم نے کل چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تفسیر میں ہم پڑھ رہے تھے شفاعت کے حوالے سے کہ آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس آیت میں شفاعت کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کی سفارش کریں گے وہ کتنی قسم کی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی۔ ایک حدیث کل رہ گئی تھی وہ ہم پڑھ کے تو آگے ہم چلتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے 2433 نمبر پر، اور صحیح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کریں گے؟ فقال انا فاعل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کر دوں گا۔ قال قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط کہ سب سے پہلے آپ مجھے پل صراط پر آ کے تلاش کرنا۔ قال میں نے کہا قلت فإن لم القاک علی الصراط اگر پل صراط پر میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطلبنی عند المیزان تو پھر میزان جہاں ترازو لگتا ہے وہاں مجھے تلاش کرنا، میں وہاں مل جاؤں گا۔ میں نے کہا فإن لم القاک عند المیزان اگر میزان کے پاس بھی آپ نہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطلبنی عند الحوض پھر حوض کے پاس مجھے تلاش کرنا، فإنی لا اخطی وهذه الثلاث مواطن میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سفارش ضرور کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سفارش جو آپ نے کی ہے اس کے وہ سفارش ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ہمیں جو ہے وہ جگہ عطا فرما دے۔ اچھا جی، اس کے بعد شفاعت ملتی کیسے ہے؟ کچھ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے سفارش ملے گی۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 804 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن قرآن پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو قرآن کریم کی سفارش بھی ہمارے حق میں ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہوں گے تو اگر ہمیں قیامت کے دن، لیکن دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ انسان اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے پھر اس کو پیش کر کے اس اطمینان میں رہتا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر تو ہم جیسی حالت ہے کہ کوئی عمل نیک ہے ہی نہیں، انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور اعمال جب نیک دیکھتا ہے گننا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو دن بھر کوئی نیکیاں نہیں کی اور برائیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں پھر انسان کو پریشان ہونا چاہیے اور نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے جو انسان کی سفارش کرے گی وہ ہے روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد قرآن اور روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام روزہ کہے گا اے ربی اے میرے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار دن وقت اس کو اس کی خواہشات سے اس کے کھانے سے میں نے روک کر رکھا ہے، فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ ویقول القرآن اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا رکھا۔ کیا مطلب؟ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔
وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ساری رات سویا ہوا ہے. دن میں تو چلو مصروفیت ہے, دن میں تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی سارا دن ٹائم نہیں ملتا, لیکن رات کو تو گھر پہ ہوتا ہے, رات کو تو ٹائم اس کو مل جاتا ہے. نیند جتنی بڑھانی ہے بڑھا لیں, نیند جتنی کم کرنی ہے کم کر لیں, یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. تو فشفعنی فی, تو قرآن بھی کہے گا کہ اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان, کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. تو قرآن اور روزے ان دونوں کی سفارش ہمیں مل سکتی. اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے وہ ہے نماز جنازہ میں زیادہ لوگوں کا ہونا. جیسے میں پہلے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے لیے نا اچھے لوگ بھی چھوڑ کر جانے چاہیے. اپنے لیے اپنے محلے میں, اپنی مسجد میں, اپنے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ چھوڑ کر جانے چاہیے جو گواہی دیں کہ بھائی یہ بندہ اچھا تھا. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ جی مجھے کیا پرواہ, دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ مجھے وہ اس طرح بھاڑ میں جائے, وہ فلاں جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, ٹھیک ہے, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. بھائی کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا دنیا میں جو آپ کو سمجھ سکتا ہوگا, آپ کے ساتھ چل سکتا ہوگا, یا اسے لگتا ہوگا کہ آپ صحیح ہیں. تو ان لوگوں کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. انسان اکیلا اگر جینے کی کوشش کرے گا تو یہ زیادہ لمبا جی نہیں پائے گا, کیونکہ انسان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنا ہی اس طریقے سے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اچھے لوگ, جتنے زیادہ اچھے لوگ ہوں گے, اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوشل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار امام سے کیا ملنا ہے, چپ کر کے آرام سے آ جاؤ, اور نہ ملاقات کرو, نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی بات چیت ہے. وہ جانتے ہی نہیں. جب کبھی کوئی اعلان کروانے کے لیے, حالانکہ وہ اسی مسجد کا نمازی ہے, اعلان کروانے کے لیے مولوی صاحب کو جا کے جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے ایک پرچی جس پہ نام لکھا ہوتا ہے فلاں 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 فوت ہو گیا, اس کی نماز جنازہ فلاں وقت میں ادا کی جائے گی. تو مولوی صاحب پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے, کہتے ہیں یہ آپ کی مسجد کا نمازی. کہتے ہیں اچھا نمازی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, ہوتا ہوگا, دیکھیں گے تو یاد آئے گا, کبھی ملاقات کرنے تو آیا نہیں. تو نام اس کو پتہ ہو اسی وقت جب جو ہے نا وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں, تو ہمارے استاذی میں پڑھا رہے تھے, اتنے میں فون آتا ہے ایک لڑکے کے پاس, اور لڑکے نے فون اٹھایا تو ایک شیخ صاحب تھے, ایک عالم دین تھے بہت بڑے, انہوں نے بہت کام کیا دین کا. تو طالب علم نے استاذی کو بتایا کہ استاذی فلاں عالم دین فوت ہو گئے. وہاں پر آدھا گھنٹہ سکتہ تاری رہا اور دعائیں چلتی رہی ان کے لیے. ان کے جو اچھے اعمال تھے وہ ذکر ہونا شروع ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. پھر پلاننگ شروع ہو گئی, اب کس کس نے جنازے پہ جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں, جب کسی کی اچھائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. تو ہم نے بھی لوگوں کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, صحیح مسلم میں 947 نمبر حدیث ہے, اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر میں کر رہا ہوں. ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین, کوئی بھی میت ہو اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت, یبلغون مئتن, 100 ان کی تعداد پہنچ جائے, کلہم یشفعون لہ, سارے کے سارے اس کے لیے سفارش کر رہے ہوں, الا شفعوا فیہ. تو یہ جو میت ہوتی ہے اس کے حق میں ان 100 لوگوں کی سفارش قبول کر لی جاتی. اس حدیث میں 100 لفظ ہیں. اگلی جو حدیث ہے یہ بھی صحیح مسلم کے 948 نمبر حدیث ہے, اس میں 40 کا ذکر ہے کہ اگر موحد لوگ 40 میرے جنازے میں شریک ہو جائیں اور میرے نماز جنازہ میں وہ 40 لوگ سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ بندہ مسلمان تھا, یہ بندہ نمازی تھا, یہ بندہ نیک تھا, تو ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے. حدیث کیا ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں, انہ مات ابن لہ, ان کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا قدید یا عصفان جگہ پہ. تو فقالا, انہوں نے کہا, یا قریب, اے قریب, ان کے جو شاگرد تھے ان کو کہنے لگے, انظر مجتمع لہ من الناس, کیا اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے. تو کہتے ہیں فخرجت فاذا الناس قد اجتمعوا لہ فاخبرتہ, تو میں جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے, میں نے آ کے ان کو خبر دی. تو کہنے لگے تقول هم 40, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 40 ہو گئے ہیں. قال نعم, انہوں نے کہا جی ہاں. قال اخرجوه, تو کہنے لگے کہ چلو میت کو اب لے کے چلو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کیونکہ میں نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ما من رجل مسلم یموت, کوئی بھی مسلمان آدمی جو فوت ہوتا ہے, فیقوم علی جنازتی 40 رجلا, اس کے جنازے پہ 40 آدمی وہ کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں. لا یشرکون باللہ شیئا, جس طرح میں نے بات کی موحد لوگ ہونے چاہیے. لا یشرکون باللہ شیئا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. وہ 40 موحد لوگ جب سفارش کرتے ہیں نا, الا شفعہم اللہ فیہ, اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے. تو مسلمانوں کی سفارش بھائی دنیا میں ہمیں اکٹھی
کرنی ہے جو ہمارے مرنے کے فوری بعد بھی ہماری سفارش کر سکیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اذان سنتے ہیں، اذان سن کے طریقہ کار کیا ہے، آداب کیا ہیں کہ اذان خاموشی سے سنی جائے۔ ہاں اگر ضرورت کی بات ہے تو وہ کی بھی جا سکتی ہے۔ اذان خاموشی سے سنیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دیں، جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، جیسی اذان ختم ہو درود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں قیامت کے دن ملے گی۔ حدیث ہم سن لیتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 384 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، پھر اسی طریقے سے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ہم لوگ یہ ترتیب بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم لوگ درود نہیں بھیجتے اذان کے بعد، بس ہم دعا پڑھ لیتے ہیں جو اذان کے بعد کی ہوتی ہے۔ تو ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃً، کیونکہ بے شک جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ کیا ہے؟ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک منزلت، ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ہی ملنا ہے، یہ کسی اور کے لیے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ وارجو ان اکون انا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ فمن سأل علیہ الوسیلہ، تو جس نے میرے لیے یہ وسیلہ اللہ سے مانگا، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے سفارش حلال ہو جائے گی، یعنی واجب ہو جائے گی، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کے لیے ایک کام یہ ہے کہ ہمیں اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد درود بھیجنا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وسیلہ مانگنا ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد، یہ والی دعا جو ہے وہ اس کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں ہم اس کو جو ہے نا وہ ختم کریں گے موضوع کو، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، اپنے جان مال کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ شخص اپنے گھر والوں کے لیے 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے حافظ قرآن کے لیے کہ وہ 70 کی سفارش کرے گا، تو وہ جس طریقے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ ثابت نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور 2201 نمبر پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ہم اگر ہمارے خاندان میں کوئی شہید ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اس کی سفارش یا اس کی جو ہے نا شفاعت ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو تھا اس کا شفاعہ منفیہ تھا، یعنی وہ سفارش جو بندہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی قبولی نہیں کی جا رہی، یعنی ایک بندہ مومن کسی کافر کی کر رہا ہے کسی دوستی کی وجہ سے یا کسی رشتہ داری کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اس کے والد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکے، یا کوئی شخص ہے اس کے قریبی جو ہیں وہ کسی ایسے معاملے کے اندر پھنسے رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ شرک ہو سکتا ہے، وہ اور بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال 2 ہی بڑی چیزیں ہیں، کفر اور شرک۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، جس آیت کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کا ہی تذکرہ ہے کہ جن لوگوں کی سفارش نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شیئا، کہ یہ جو مشرکین کے لیے ہے ان کو یا جتنے بھی کفار ہیں ان سب کو یہ بات بتا دو کہ وَاتَّقُوا، اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، ان سے کوئی شفاعت نہیں لی جائے گی، کوئی سفارش وہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس دن سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دلی دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ تو یہاں ایک تو مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اس انتظار میں نہیں رہنا کہ ہمیں بھی بخشوا لے گا کوئی، ہمیں بھی کوئی ہماری بھی سفارش کر لے گا، نہیں، وہ الگ چیز ہے کہ تمہاری سفارش جو ہے وہ کرنے والے موجود ہیں،
کہ تمہاری سفارش جو ہے وہاں پر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، تمہاری سفارش کرنے کے لیے قرآن آ جائے گا، تمہاری سفارش کرنے کے لیے روزہ آ جائے گا، تم اگر شہید ہو تو تم دوسروں کی بھی سفارش کر رہے ہو کہ تمہیں اتنا جو ہے نا ریوارڈ ملا ہے، اتنا بڑا انعام ملا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے اس کے انتظار میں رہنا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اور بھی آیات موجود ہیں، ان ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سفارش ہے وہ کفار اور مشرکین کے حق میں نہ وہ کر سکتے ہیں نہ قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو بہت زیادہ لعنت کرتا ہے اس کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وہ بھی سفارش نہیں کر سکتا اور اس کا بھی کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2598 نمبر پر، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، بے شک بہت زیادہ لعنت کرنے والے لوگ، جس عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی ہر وقت میں لعن طعن کرنا، اور جو ہے نا وہ کبھی کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے۔ لعن اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم کسی کو نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو دور ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب چیزوں پر وسیع ہے، تو ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ کوئی بندہ جب کسی بندے پر لعن طعن کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو یاد رکھیں کہ لعانین جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے۔ کبھی کبھار اگر کسی بندے سے ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بندے کے منہ سے کوئی اس طرح کے کلمات نکل آتے ہیں، تو انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لیکن ایک بندہ اس کو عادت ہی بنا لے تو اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکاتے تھے، یذبحون ابناءکم، بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو، یستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجینا اور نجینا میں فرق میں نے آپ کو بتانا ہے، تو اگلی آیت میں انجینا آ رہا ہے، یہاں پہ نجینا آ رہا ہے، اور جب ہم نے تم کو نجات دی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن قرآن کریم جب اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے فرق ہوتا ہے، اور جب جو اہل لغت ہیں، ماہرین ہیں، وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں یہ چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ یہی چیز ہے، یہی گہرائیاں ہیں قرآن کریم کی جس کے ساتھ ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے لوگوں کو ایک یہ بھی چیلنج کیا ہے نا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ یا اس جیسی آیت لے آؤ، وہ نہیں آج تک بنا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک جو لفظ ہے یا ایک ایک صیغہ اور جو ایک ایک ورب ہے، ہر چیز اپنے اندر گہرائیاں لے کے اس کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو انجینا اور نجینا میں فرق کیا ہے؟ انجا جو ہوتا ہے نا، انجینا یہ کہتے ہیں کہ قبل وقوع العذاب او المکروہ، یہ جو نجات ہوتی ہے یہ ایک بڑی چیز، ابھی عذاب آیا نہیں ہوتا، ابھی جو ہے نا وہ سزا مل نہیں رہی ہوتی، ابھی انسان فوری طور پر اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک انسان ہے اس کو ابھی کوئی مصیبت اور پریشانی اس پر آئی ہے اور مصیبت اور پریشانی ابھی وہ سہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر نجات نہیں دے رہے۔ جب پوری طور پر انسان پھنس جاتا ہے اور یکدم نجات کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نجینا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنجیم العذاب، ہاں جی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجینا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو یاد رکھ لیں۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، انجا جو ہے قبل وقوع العذاب او المکروہ، تو انجا یہ عذاب میں واقع ہونے سے پہلے ہوتا ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور تنجی جو ہے من العذاب والمکروہ الواقع، اور تنجی جو ہے یعنی نجا ینجی تنجیتن سے، اس میں عذاب اور بندہ کسی چیز میں اگر واقع ہو چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ خلاصتاً اس کو میں دوبارہ سے سمجھا رہا ہوں، انجا اور نجا میں فرق یہ ہے کہ انجا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جلدی مدد کر دیتے ہیں، یعنی ایک بندہ پھنسا ہوا ہے فوری طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کی مدد کر دی، اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوگا؟ انجا۔ اور اگر ابھی بندے کو تھوڑا سا ڈیلے چاہیے، یعنی بندے کو فوری طور پہ مدد نہیں چاہیے، اس کے لیے نجا استعمال ہوگا، یعنی نجینا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی انجا فوری طور پہ مدد کے لیے، اور نجا ینجی جو ہوتا ہے یہ تھوڑی سی لیٹ، اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کو مدد چاہیے تو وہ اس طریقے سے ہوگی۔ یہ قرآن کریم میں جو مثالیں موجود ہیں تو یہ دونوں مثالیں یہاں پر
اگلی آیت اور اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں یذبحون، تو کہتے ہیں یہ باب تفعیل سے ہے، یہ بھی گرامر کی بات ہے، اس کو بری طرح جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے جو انعامات ہیں نا وہ شروع ہو رہے ہیں، اور اس کی تفصیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت ان کو دی تھی وہ کس کس وجہ سے دی تھی۔ تو ایک جو واقعہ ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، جس طریقے سے طبری نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ اور اسرائیلی روایات کے بارے میں آپ کو ایک اصول میں نے شروع میں سکھایا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نہ تم اس کی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، یعنی تم خاموش رہو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں اگر کوئی جو ہے نا وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ بات ہے، تو پھر ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ روزہ رکھتے تھے، یہ یہودی روزہ رکھتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی تھی فرعون سے، اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو ہم بھی پھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز بنی اسرائیلی ایک جو روایت ہے یا بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر آئی، تو ہم نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ جو تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے، بہت سے واقعات لکھے ہوتے ہیں، تو نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ اسی طریقے سے مینوان لکھ دیتے ہیں یا بیان کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے۔ جیسے کہ وہ بیان کیا جاتا ہے نا فرعون کے خواب کے بارے میں، کہ بھائی فرعون کیوں قتل کرتا تھا ان کے بچوں کو، کہ اس کو ایک خواب آیا تھا۔ اچھا، یہ جو خواب والا واقعہ ہے اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس طرح کا واقعہ تو کسی صحیح سند سے بنی اسرائیلی کسی روایت سے، بنی اسرائیلی روایت ہم تک کس طرح آتی ہے، کوئی صحابی ہمارے لیے نا بیان کرتے ہیں، تو وہ صحابی تک جو سند ہوتی ہے نا اس کی صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، تو اس لیے ہم اس کو پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر طبری نے تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کہیں نومولود لڑکے ملے انہیں ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ جو تھے وہ تبھی موت مر رہے تھے اور بچے ذبح ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں رہنے دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئی جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں بلا خوف جنم دیا، اور آئندہ سال سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے امید سے ہوئیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ طبری کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر مفسرین جو ہے وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ جس طریقے سے تفسیر القرآن الکریم کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ میں نے وہیں سے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول اسرائیلی روایت سے ہو، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ تک اس کی سند ٹھیک ہے، اور ہم اسے سچا کہتے ہیں نہ جھوٹا، جس طریقے سے اسرائیلی روایت کے بارے میں آتا ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ باقی سیاق و سباق کو دیکھ کر، قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھ کر سمجھ یہ آتی ہے کہ جب بنی اسرائیلی بڑھنے لگے، ان کی تعداد بڑھنے لگی، تو فرعون کو یہ خوف ہوا کہ بھئی یہ جب بہت زیادہ کثرت میں ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے اگر جس طرح آج بھی ہوتا ہے نا، اگر مسلمان کثرت میں ہو گئے دنیا کے اندر، اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو کفار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ہم پر جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے، جب زیادہ مسلمان ہیں تو غلبہ ہے اور کام زیادہ کر رہے ہیں، جتنے ذہن ہیں اتنے لوگ سوچ رہے ہیں، اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اتنے جو ہے نا وہ کفار پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ تعداد ہو جائے گی تو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے تعداد کو کم کیا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے نا وہ بچے 2 ہی اچھے کے نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پوری اس وقت بھی اسی طریقے سے چلتا تھا، آج بھی جو ہے نا وہ کفار اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بنی اسرائیلیوں پر کی تھی کہ فرعون سے ان کو نجات دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ جو واقعہ تھا یہ 10 محرم کو پیش آیا تھا اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔
2004 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرا الیہودہ تصوم یوم عاشوراء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، فقال ما ھذا، پوچھا بھائی یہ کیا ہے، تو کہنے لگے ھذا یوم صالح، یہ بڑا اچھا دن ہے، یومن ایک ایسا دن ہے، نج اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن سے نجات دی تھی، فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دن روزہ رکھا تھا، قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ قریب ہوں موسیٰ کے، فصامہ، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اچھا، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت جو ایک بندے میں رکھی ہے مسلمانوں کے اندر خاص طور پر، اور جو پسند جو کیا ہے وہ یہ کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی نیکی یا کوئی انعام یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضیلت ملتی تھی، مسلمان اس کا شکر ادا کرتے تھے، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ عمل ہوتا تھا کہ مسلمان اس میں روزہ رکھتے تھے۔ یہ جو کیک والی سیلیبریشن ہے نا، یہ جو کیک والی خوشی ہے، یہ جو یہ ہے کہ ہم اس پہ کوئی نہ کوئی شراب نوشی کریں، کوئی جو ہے نا کسی جگہ گھومنے چلے جائیں، اور کوئی آج خوشی کا دن ہے، آج یہ ملا، آج تو یہ چیز جائز ہونی چاہیے، تو اس میں ہم نے اسلامی جو کلچر تھا اس کو چھوڑ دیا۔ خوشی ملی، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، انہوں نے روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، تو یہ طریقہ کار مسلمانوں کا ہمیشہ رہا ہے۔ کوئی بڑی چیز ملتی ہے نا، کوئی انسان سوچ کے بیٹھا تھا کہ اگر مجھے فلاں چیز ملے گی تو میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے کروں گا، تو انسان کو پھر اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے، نہ کہ خرافات میں لگانا چاہیے، تو ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بلاؤن ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں جو ہے نا وہ بلاؤن یہ امتحان اور آزمائش ہوتا ہے، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ، یعنی کبھی کبھی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، یعنی کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بری چیز کے ساتھ، اور کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اچھی چیز کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی غلط چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک ہے کہ شراب پڑی ہوئی ہے، وہ تو چلیں بری چیز ہے نا، شراب انسان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یا کوئی عورت انسان کے سامنے ہے جو غیر محرم ہے، اب انسان اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ لپکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تو چلو شر کے ساتھ انسان کو جو ہے نا آزمایا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی خیر کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، انسان کو سیلری ملی، تنخواہ ملی، اور بالکل حلال کمائی ہے، اس حلال کمائی سے جا کے کچھ حرام چیز خرید کے لے آتا ہے۔ حلال کمائی مل رہی ہے، جا کے اس سے جو ہے نا وہ کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، تو اولاد اس کو اچھی ملی ہوئی ہے لیکن اس کی تربیت غلط کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ اولاد کبھی کبھی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے لے آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھائی اور برائی، بلا کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں اچھائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفی ذالکم، یہ جو اس میں اشارہ ہے نا، تو یہ ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی، جس طرح میں نے کہا نا کہ دونوں چیزوں سے جو ہے نا وہ آزمایا جا رہا ہے، تو آزمایا اللہ تعالیٰ نے نعمت دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، اور ذبح کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ، یعنی جب ان پر تکلیفیں آ رہی تھی، آزمائشیں آ رہی تھی، تو وہ بھی ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، اور جب ان کے لیے جو ایک نجات اللہ تعالیٰ نے دے دی، ان کو آزادی دے دی، تو وہ بھی ان کے لیے آزمائش ہوگی کہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کا ملک مل جائے، اس طرح کی جگہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے تو میں یہ کر دوں گا، مجھے اتنا پیسہ مل جائے تو میں دین کا اتنا کام کر دوں گا، مجھے اتنا پیسہ مل جائے تو میں بھی عمرے کے لیے جاؤں، مجھے اتنا پیسہ مل جائے تو میں بھی حج کے لیے جاؤں، مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں نے یہ کر دینا ہے، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر انسان کچھ کر ہی نہیں رہا ہوتا، تو آزمایا جا رہا ہوتا ہے ہر چیز کے ذریعے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تو تمہیں نجات دی۔ اب دیکھیں یہاں پہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ آیا، ٹھیک ہے، تو فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ اب یہاں پہ جب سمندر فرعون پیچھے ہے، سمندر سامنے ہے، تو فوری طور پر نجات چاہیے تھی نا، تو انجا ینجی کا معنی ہوتا ہے فوری کسی چیز سے نکالنا، فوری نجات دینا۔ پیچھے نجیناکم فرعون سے تھی تو اس میں وقت لگا، ٹھیک ہے، تو انجیناکم میں فوری نجات چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ تو نجا اور انجا میں فرق یہ ہے کہ انجینا یہ فوری طور پر کسی کو نجات دینا اور اس کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور نجا جو ہے یہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس آیت میں دو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں۔
پہلی نعمت وہ کیا ہے کہ سمندر کو پھاڑنا، اور دوسری سمندر کو پھاڑ کے تمہیں جو ہے نا وہ اس سے آگے ظاہر سی بات ہے نکال کر تمہاری زندگی اس میں دینا، اور دوسری آل فرعون کو غرق کرنا۔ یہ جو ہے نا وہ دو چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو آل فرعون کو غرق کیا گیا اور آل فرعون سے ان کو چھٹکارا دیا گیا، اور وہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے، اب بعد والے یہودی جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہوا تو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ تھا، آباء و اجداد دیکھ رہے تھے، لیکن کہا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس وقت کے۔ تو پتہ کیا چلا، ایک تو خاندان، آباء و اجداد، وہ تعلق کہ بھائی تم نے ایسا کیا تھا، بھائی میں نے تو نہیں کیا، بھائی تمہارے بڑوں نے کیا تو تم نے ہی کیا نا۔ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے، ایک چیز اس میں یہ۔ دوسری چیز یہ کہ بھائی جب ایک چیز تمہارے سامنے ہو رہی ہے، ایک معجزہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اسے اپنے علاقے سے نکالنا، اسے اپنے گرم بستروں سے، اپنی سیکیورٹی سے، اپنے باغات سے وہاں سے نکالنا، اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ فوج بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، فوج نہیں بھیجی بلکہ فوج کے ساتھ خود بھی بادشاہ آ رہا ہے، فرعون خود بھی آ رہا ہے اور خود جو ہے نا وہ آگے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اس کو وہاں سے پوری پلاننگ کے ساتھ نکالنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں وہاں پہ اس کے اندر سے جیسے وہ ہوا، یہ قرآن کریم میں دو جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کا ذکر موجود ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسری بعبادی کہ میرے بندوں کو رات کو لے جاؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تو آپ ان کے لیے زمین میں، سمندر میں، فی البحر سمندر میں، یابسا ایک خشک رستہ بنائے، لا تخافوا درکن آپ کسی شخص کے پیچھے لگنے سے نہ ڈریں، ولا تخشا اور نہ آپ کو جو ہے نا وہ خوف آنا چاہیے، ولا تخافوا ولا تخشا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ماریں، فن فلق فکان کل فرقن کالطود العظیم، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ اس میں سے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، وازلفنا ثم الاخرین، اور ہم نے وہاں دوسروں کو جو ہے نا وہ غرق کر دیا، جمع کر دیا، وانجینا موسیٰ ومعه اجمعین، اور ہم نے جو ہے نا وہ نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معه اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو، ثم اغرقنا الاخرین پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، وازلفنا ثم الاخرین اور ہم قریب لے آئے وہاں پہ دوسروں کو۔ تو یہ سارا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 63 سے 66 تک، تو دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ کیسے آل فرعون وہاں پہ پہنچی۔ تو آل فرعون کو وہاں تک پہنچانا، پھر وہ پانی کا دو حصوں میں بٹنا، پھر وہ پہاڑ کی طرح ان کا اوپر کھڑا ہو جانا پانی کا، اور مسلمانوں کا یعنی بنی اسرائیل جو اس وقت تھے ان کا وہاں سے گزر جانا، اور پھر فرعون اور آل فرعون کا بیچ میں پورا آ کے اس پورے جو ہے نا وہ پانی کے دباؤ کا اس کے اندر دوبارہ مل جانا، یہ ساری چیزیں وانتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، پھر بھی تم اس چیز کو نہ مانو۔ اور پھر بھی اب دیکھیں نا، ایک بندے کو جب دلائل اتنے قریب سے دکھا دیے جائیں، معجزات اتنے قریب سے دکھا دیے جائیں، اور پھر بھی وہ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہو، تو پھر اس سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ تو فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اس وقت، ان کو جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ رہی تھی وہی اس چیز کو وہ مانتے تھے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ انبیاء علیہم السلام پر کتاب تو تورات بعد میں دی گئی نا، جو دریا سے یا سمندر سے نکل گئے، آگے چلے گئے، اب اس سے پہلے جتنی باتیں مان رہے تھے بنی اسرائیلی، جو باتیں مان رہے تھے سمندر تک پہنچنا، اس کے علاوہ جو بھی ان کے معاملات تھے ساری وہ چیزیں ماننا، یہ کیا تھا؟ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر دو چیزیں ہمیشہ سے نازل ہوتی رہی ہیں، ایک کتاب اور دوسری کتاب کے علاوہ جتنی بھی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی ایک طریقہ دیا ہے، اگر کتاب نہیں نازل ہوئی تو باقی ساری حدیث ہی ہوتی ہے۔
تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اسی طریقے سے یہی چیز نازل ہوتی رہی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو کئی لوگ ماننے سے انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ ابھی کل ہی مجھے کسی نے سوال کیا اور سوال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جی صرف قرآن سے دکھائیں، قرآن سے واضح کریں، قرآن میں اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا بنیادی عقیدہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلا ہے وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ قرآن کی آیت ہو وہ حدیث ہو، دونوں چیزیں وہ استدلال میں برابر ہوتی ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں اپنی جگہ پر، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب استدلال کی باری آتی ہے نا، استدلال کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے، جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم نے قرآن پر بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، حدیث پر بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے تو اس پر زیادہ عمل کرنا ہے، حدیث میں آیا تو اس پر اگر نہ بھی کریں تو خیر ہوگی، یہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہی ہیں وہ ساری کی ساری حدیث ہیں جو قرآن کے علاوہ ہیں، اور ان سب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کتاب تو بعد میں جو ہے نا وہ 40 دن کا جب وعدہ کیا تو وہاں پہ جا کے کتاب ملی، لیکن اس سے پہلے وہ حدیث پر عمل کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 دن اور بلکہ جو پورے 24 گھنٹے ہی ہو گئے، تو 40 راتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، تو 40 دن 40 رات کے لیے جو ہے نا وہ بلایا تاکہ انہیں تورات وہاں پہ دی جا سکے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے پیچھے سے کیا کیا، ایک بچڑا لیا، اور یہ پورا قصہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا۔ تو انہوں نے بچڑا جو ہے نا اس کی پوجا شروع کر دی، اسی بنا پر یہاں پہ ان کو ظالم کہا گیا اور صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے، اور شرک سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں 3360 نمبر جو ہے نا وہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی آیت نمبر 82، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو ظلم نہیں کرتا، یا اپنے جو ہے نا آس پاس ظلم نہیں کرتا؟ ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس سے ظلم تو ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لیس کما تقولون، ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس سے مراد بشرکن، یعنی شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جو بندہ بھی شرک کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت بھی پڑھی، اولم تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، بے شک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں جو شرک ہے اس کو ظلم عظیم کہا جا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مشرک ظالم ہوتا ہے، مشرک اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، مشرک بہت بڑا ظالم ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کفر، شرک اور کفر شرک والا ظلم، اس سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایک مشورہ بھی کرنا ہے۔